حضرت داؤد علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام مستقبل کی اس خوبصورت لیکن ذمہ دار دور سے بے خبر جنگلوں میں بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ اپنے دل پسند مشغلے میں محور رہتے۔ داؤد علیہ السلام فلاحن چلانے میں مہارت رکھتے تھے۔ ان کے پاس ہم وقت ایک لاٹھی، فلاحن اور ایک تھیلی میں چھوٹے چھوٹے پتھر ہوا کرتے تھے۔ ان کے فن نشانہ بازی میں بہت مہارت حاصل تھی۔ بنی اسرائیل کو بھی علم تھا۔ وہ کہا کرتے تھے داؤد علیہ السلام کے فلاحن کا نشانہ بننے والی چیز ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ ان کی بہادری کے قصے بھی مشہور تھے۔ یہ بات بھی عام تھی کہ وہ جنگل میں شیر پر سواری کیا کرتے تھے۔ ایک روز وہ بکریوں کو لے کر جنگل کی طرف جا رہے تھے کہ ایک پتھر سے آواز آئی، اے داؤد، میں وہ پتھر ہوں جس سے ہارون علیہ السلام نے اپنے دشمن کو قتل کیا تھا، مجھے اٹھا لیجیے، میں کسی دن آپ کے بھی کام آؤں گا۔ داؤد علیہ السلام کی حیرت فطری امر تھا، بہرحال وہ پتھر کی فرمائش رد نہ کر سکے اور اسے اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈال لیا۔ اسی راستے پر چند قدم چلتے ہوں گے کہ ایک پتھر نے صدا دی، میں موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں، وہ پتھر جس سے انہوں نے اپنے اور خدا کے دشمن کو ہلاک کیا، مجھے اٹھا لیجیے، کسی روز میری ضرورت آپ کو بھی پڑ سکتی ہے۔ داؤد علیہ السلام حیرت زدہ تھے۔ ایک عرصے سے ان کا جنگل میں آنا جانا لگا رہتا تھا، لیکن کبھی ایسا نہ ہوا جو کچھ آج ہو رہا ہے۔ اسی فکر میں وہ چلے جا رہے تھے کہ ایک اور پتھر نے آواز دی اور انہیں رکنے پر مجبور کیا، اے داؤد علیہ السلام، میں اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا پتھر ہوں، میں ہی وہ پتھر ہوں جس سے آپ جالوت کا خاتمہ کر کے سلطنت ہی نہیں نبوت کے بھی حقدار ہوں گے۔ آپ پر خیر تو استجاب کی کیفیت تو یقیناً طاری تھی، لیکن آپ خوف زدہ نہ تھے۔ آپ نے وہ تیسرا پتھر بھی اٹھا کر اپنے تھیلے میں لیا۔ ابھی وہ پتھر بقیہ دو پتھروں سے ٹکرایا ہی تھا کہ داؤد علیہ السلام کے دیکھتے ہی دیکھتے تینوں پتھر ایک دوسرے سے ضم ہو کر ایک بڑے پتھر کی شکل اختیار کر گئے۔ داؤد علیہ السلام ان معجزوں سے اندازہ لگا چکے تھے کہ اللہ ان کے سپرد کوئی اہم ذمہ داری کرنا چاہتا ہے۔ اس تحیر کی فضا کو قائم ہوتے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ بادشاہ طالوت کی جانب سے کی جانے والی پیشکش کی آواز ان کے کان میں بھی پڑی۔ منادی کرنے والا ایک ہی اعلان بار بار دہرائے جا رہا تھا۔ اعلان سنتے ہی انہیں پتھروں کی گفتگو یاد آئی اور وہ فوراً ہی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اسے بتایا کہ میں ہی وہ نوجوان ہوں جو جالوت کو قتل کر کے اس کا سر آپ کے قدموں میں لا کر رکھے گا۔ ہاں، آپ کو بھی اپنے وعدے کا پاس کرنا ہوگا۔ داؤد علیہ السلام کے لہجے میں ایسی فیصلہ کن قوت موجود تھی کہ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ جو شخص کہہ رہا ہے ضرور کر کے دکھائے گا۔ اس نے کہا، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، تم جہاد کی تیاری کرو۔ بنی اسرائیل اور جالوت کی فوج ایک وادی میں جمع ہو رہی تھی۔ جالوت کا عظیم لشکر اور جنگی ساز و سامان اور گھوڑوں کی تعداد طالوت کے لشکر کی ہمت پست کرنے کے لیے کافی تھی، لیکن طالوت اپنے مجاہدین کی ہمت بڑھا رہے تھے۔ جالوت طالوت کے مقابلے میں کم عمر بھی تھا، قداور بھی اور زبردست ڈھیل ڈول کا مالک۔ اس کا سارا جسم پیتل کی زرہ نے محفوظ کر رکھا تھا، سر پر بھی پیتل ہی کا مضبوط ہود پہن رکھا تھا۔ اس کے پورے جسم میں صرف آنکھیں ہی کھلی تھیں، باقی تمام جسم دھاتوں کے نہ ٹوٹنے والے حصار میں مقید تھا۔ جلاد کے قد و قامت اور لباس کی تفصیل یوں بتائی جاتی ہے، اس کا قد 6 ہاتھ اور 1 بلش تھا اور اس کے سر پر پیتل کا ہود تھا اور وہ پیتل ہی کی زرہ پہنے ہوئے تھا جو تول میں 5000 پیتل کے مسکال کے برابر تھا، اور اس کی ٹانگوں پر پیتل کے 2 ساق پوش تھے اور اس کے دونوں شانوں کے درمیان میں پیتل کی ایک برچھی تھی۔ اس کے بالے کی چھڑ ایسی تھی جیسے جولاہے کا شہ تیر اور اس کے نیزے کا پھال 600 مسکال لوہے کا تھا۔ میدان جنگ پہنچ کر جالوت نے للکارا، کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرنے کی جرأت کرے اور مجھے ہلاک کر کے اپنے بادشاہ کی طرف سے اعلان کیے گئے انعام کا حقدار ٹھہرے۔ اس نے یہ اعلان کیا ہی تھا کہ ادھر جالوت کا جلس خلیہ اور پھر دبنگ آواز سن کے سارے پریشان ہو گئے۔ کسی میں بھی اس للکار کا جواب دینے کی جرأت نہ ہوئی۔ جالوت نے چند مرتبہ اپنی بات دہرائی اور جواب نہ پا کر اکڑتا ہوا واپس ہوا۔ یہی وہ لمحہ ہے کہ طالوت کے لشکر میں ہلچل پیدا ہوئی۔ لشکر کی پچھلی صفوں سے ایک نوجوان جس کا جسم زرہ سے آزاد، سر ہول سے آزاد، سامنے آیا اور جالوت کو للکارا۔ جالوت اس نوجوان کو دیکھ کر ہنسا، کیا میں کوئی کتا ہوں جو تو ایک لاٹھی
لیے میرے مقابلہ گیا۔ داؤد علیہ السلام کا جواب یہی تھا کہ ہاں، میرے نزدیک تیری حیثیت ایک کتے سے زیادہ نہیں ہے، تیرے لیے میری یہ لاٹھی ہی کافی ہے۔ جالوت کا غصہ سے پاگل ہو جانا انہونی بات نہ تھی، اس نے بہت برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ داؤد علیہ السلام اطمینان سے سنتے رہے، وہ جانتے تھے کہ حق کی باطل پر فتح انہی کے مقدر میں لکھی ہے۔ خود پر اعتماد اور اللہ پر یقین نے انہیں جرأت عطا کی۔ وہ مسکراتے ہوئے جالوت کی جانب بڑھتے گئے، خاموشی سے تھیلے سے پتھر نکالا، فلاحن میں رکھا اور مہارت کے ساتھ اس کے ماتھے کا نشانہ لے ڈالا۔ جو ہی انہوں نے پتھر فلاحن سے اس کی طرف پھینکا تو کیا دیکھتے ہیں کہ خدا کی قدرت سے ہوا کا ایک جھونکا ایسا آیا کہ جالوت کا وزنی خود، جس کا وزن 80 سیر اور طبقات ناصری کے مؤلف و مترجم غلام رسول مہر کے مطابق 60 سیر تھا، ایسے اڑ گیا جیسے ایک سوکھا پتا اڑتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کا فلاحن سے پھینکا گیا پتھر فضا میں ہی 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ وہ ٹکڑے دائیں بائیں جانب سے نکلے اور تیسرا عین پیشانی کے درمیان میں لگا اور پیشانی چیر کر دوسری جانب نکل گیا۔ جالوت کے گھوڑے سے گرتے ہی داؤد علیہ السلام نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور طالوت کے پاس لے گئے۔ یعنی جالوت کے داؤں کا پول کھلنے میں لمحہ بھر نہ لگا۔ فلسطینی فوج اچانک بازی پلٹتے دیکھ کر سراسیمگی کا شکار ہوئی۔ خود بنی اسرائیل بھی نہ جان پائے کہ اس ایک لمحے میں کیا ہو گیا ہے، لیکن جلد ہی معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے اور ایک نئی قوت کے ساتھ دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور فلسطینیوں کو اپنے علاقے سے نکال باہر کیا۔ طالوت نے اپنا وعدہ نبھایا، آدھی سلطنت عطا کی اور بیٹی کی شادی آپ علیہ السلام سے کر دی۔ تمام بنی اسرائیل داؤد علیہ السلام کی بہادری اور عدل و انصاف کی وجہ سے بہت عزت کرتے تھے۔ حکومت کے نظم و نسق میں بہتری کے لیے انہوں نے کچھ ایسے اصول و ضوابط تشکیل دیے جو مملکت کی مضبوطی اور عوام کی فلاح و بہبود سے تعلق رکھتے تھے۔ عوام جان گئے تھے کہ اب انہیں جو حکمران میسر آیا ہے وہ ان کا بھی خواہ ہے۔ داؤد علیہ السلام کا مقبولیت اعلیٰ انتظامیہ ہی نہیں، خود طالوت کی نگاہوں میں بھی کھٹکنے لگی۔ طالوت نے آپ کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا، لیکن وہ اس کے اپنے بیٹے یونتن کی وجہ سے ناکام ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کا باپ احسان فراموش کا مرتکب ہو رہا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی تو انہیں بہت افسوس ہوا۔ ان کی بیوی عنایا بھی باپ کی اس حرکت سے شرمندہ تھی۔ اس نے آپ کے دل سے اس افسوسناک صورتحال کو مٹانے کی کوشش کی۔ آپ وقتی طور پر راضی ہو گئے، لیکن آپ جان چکے تھے کہ یہ سلطنت و بادشاہت آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا۔ ایک روز آپ نے خاموشی کے ساتھ سب کچھ چھوڑ کر گمنامی کی زندگی میں قدم رکھا۔ بنی اسرائیل اپنے بادشاہ کی اس حرکت سے ناراض تھے۔ طالوت کی بادشاہت ختم ہوئی تو بیٹے یونتن نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی۔ عنیا بھی آپ کی جدائی کے صدمے سے جاں بر نہ ہو سکی۔ بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ آخر انہوں نے آپ کو پا لیا۔ ان کے مجبور کرنے پر آپ ان کی سلطنت کی ذمہ داری سنبھالنے پر راضی ہوئے۔ دین اور دنیا کے کاروبار ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ انعامات و اکرام بھی ظرف کے مطابق ہی عطا کرتا ہے۔ داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر، اللہ کی طرف سے سونپی گئی نبوت و بادشاہت کی ذمہ داریوں اور اس کی عطا کی گئی نعمتوں پر ہمیشہ رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے تھے، اپنے فرائض کی ادائیگی میں ہمیشہ مصروف عمل رہے۔ آپ کی حکمت و دانائی کے سبب آپ کی سلطنت بہت وسیع ہو گئی تھی۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب 11 پشتوں سے ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے حلیہ شکل و صورت اور کردار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی حیثیت انتہائی مسحور کن تھی، حسین و متناسب حد و حال کی بنا پر دیکھنے والوں کو بھلے لگتے تھے۔ پھر سرخ و سفید رنگت نیلی آنکھیں تھیں۔ داؤد علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی 9 سورتوں میں 16 مرتبہ ہے۔